ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پایوں پر آتے ہیں، پہلے ایک اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے نے چاروں کو کندھا دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا؟ یہ بالکل چاروں پایوں کو کندھے پر اٹھا کر بالترتیب 10 قدم چلنا، یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے۔ اس کا طریق یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندھا اس کو اپنے لے کے سیدھے کندھے پہ لے کے چلیں گے، پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی 10 قدم چلیں، پھر 10 قدم ادھر، پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائتین پر آ کر 40 قدم، یعنی کم از کم 40۔ اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سنت کریم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر طرف سے کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا، یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے لیکن کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسے غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ مطلب اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے، تو عبرت بھی حاصل ہوگی، لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔